آئے تجھ پر الیقین موت. ہجر علاقے کا نام تھا، شہر بھی تھا ہجر. یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے، خیبر اور تبوک کے درمیان. اب اس وقت یہ سارے کا سارا رقبہ سعودیہ میں ہے. پیغمبر تھے صالح علیہ السلام، قوم تھی سمود. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہجر والوں نے پیغمبروں کو دکھلا دیا. 12ویں پارے میں بات ہو چکی ہے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب کو مستلزم ہے، ورنہ آئے تو صرف ایک پیغمبر تھے. ہم نے نشانیاں دی، اعراض کیا. وہ نشانی یہ کہ چٹان پھٹی، اس سے روشنی نکلی. بعض روایات تفسیریہ کے مطابق اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، عجیب اس کی شکل تھی، عجیب قسم کی دوڑ لگاتی تھی، کئی نشانیاں. بس انہوں نے اعراض کیا. اور یہ لوگ پہاڑوں میں بڑی بڑی چٹانیں تھیں، وہاں ان چٹانوں کو تراش تراش کر کے مکان بناتے تھے کہ یہاں امن میں رہیں گے، یہاں زلزلہ آئے تو یہ گرے گے نہیں، اور دشمن آئے تو ہم مضبوط چٹانوں میں ہوں گے اپنے بچاؤ. ان پر سیخ آئی، سیخا بھی تھی، رجحا بھی، زلزلہ بھی. مصبحین صبح کر رہے تھے، یعنی داخلین فی وقت سنہ. تو دو چیز وہ کماتے تھے وہ ان کو نہ بچا سکی، یعنی وہ مکانات بھی نہ بچا سکے، مال دولت بھی، اور ان کے باطل اہلیہ بھی نہ بچا سکے. آج رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا فانی ہے، فنا ہوگی. قیامت کا عقیدہ بھی پیش نظر رکھو، ضرور آئے. ہم نے آسمان و زمینوں کو نہیں پیدا کیا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ. ہر ایک چیز میں رب تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہے. قیامت ضرور آئے. فصفح الصفح الجمیل، درگزر کرنا اچھا. مانا یہ کرتے ہیں اگر یہ تجھے کہتے کاذب، شاعر، مسحور، کاہن، مفتری، معاذ، سب لفظ ہیں، تو ان کو ایسے لفظ نہ، ان لفظوں سے درگزر کر. یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ نہ کر، وہ تو آپ کے فریضے میں. رب تیرا خلاق ہے علی. فرمایا آپ ادھر توجہ کریں، ہم نے آپ کو 7 آیتیں لیے مسانا. مسنا کی جمع جو دہرائی جاتی ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں بالاتفاق. البتہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بسم اللہ الگ آیت ہے. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ کی یہ تحقیق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت. ہمارے ہاں بسم اللہ اس کی جز نہیں. ہمارے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی آیت. آگے الگ آیت ہے. تو 7 آیتیں ہیں اور یہ دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہو، وتر ہو، نفل ہو، جمعہ ہو، عید ہو. یہ اور بڑی شان والی ہے یہ سورت کریمہ. اور ہم نے قرآن عظیم دی. بعض تو فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم عطف العام علی الخاص کی قسم سے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو خاص ہے، قرآن کریم عام ہے، تو عطف العام علی الخاص ہے. لیکن بخاری شریف میں سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں، اس سے یہ ہے کہ قرآن عظیم اسی سورت پر اطلاق ہوا. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم تھا. تو اس تفسیر کے روح سے واو عطف تفسیری. ہم نے 7 آیتیں دہرائی جانے والی آپ کو دی اور قرآن عظیم دیا. ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. بخاری میں روایت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے. اس کو قرآن عظیم. بعض غیر مقلدین حضرات عجیب شوشہ چھوڑتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا مصداق یہ نہیں ہے. اور اس لیے نہیں دیکھو کہ سورت جو ہے سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے اور آگے نمبر ہے سورہ فاتحہ پر نمبر کوئی نہیں، تو لہذا یہ قرآن نہیں ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تدقیق الکلام میں فرمایا، دیکھو خدا کے بندو، ایک طرف تم گیتیں گاتے ہو بخاری 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 بخاری، اور ایک طرف بخاری کی سری اور سری روایت کو بھی نہیں مانتے تم، تو اس میں تو قرآن کریم سورہ فاتحہ پر بولا گیا، سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کہا، تو اس کو کہاں لے جاؤ؟ اچھا لا تمدن ہے کا یہ مفعول ہے. اپنی دونوں آنکھوں کو مت پھیلا اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا. ازواجا منہم اصنافا و اقساما و انواعا، ان کافروں کی مختلف انواع، ہندو الگ قسم ہیں، سکھ الگ ہیں، یہودی الگ ہیں، نصرانی الگ ہیں، بدھ مت الگ ہیں. یہ قسمہ قسم جو کافر ہیں ان کو ہم نے جو چیزیں دی ہیں ان کی طرف نظر مت، وہ دنیا کی حقیر چیزیں، اور ان پر غم بھی نہ کھا کہ ایمان نہیں لاتے، اور اپنا بازو مومنین کے لیے پست رکھ، یعنی نرمی اور شفقت. یہ دیکھیے آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، بڑے اگر حکم دیتے کہ بیٹا یہ کام کرو، تو اگر بچوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کا یہ جو بازو ہے نا یہ یہی ہوتا ہے، نہ کرنا یوں کرتے، زبان سے کچھ نہیں کہتے. یہ بازو ہلاتے، یہ اکڑ ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے سامنے نرمی اور شفقت، اور کہہ دے کہ میں نذیر مبین کما انزلنا. یہ کافر سے متعلق ہے. یہ آپ کو تمام تفسیروں میں معلوم و تفصیل ملے گا کہ میں نذیر مبین ہوں، عذاب کا ہے، عذاب سے ڈراتا ہوں. جیسے ہم نے وہ عذاب نازل کیا، نذیر مبین ہوں من العذاب، عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے ہم نے نازل کیا عذاب مقتصدین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر. یہاں اب خاصی تفسیریں ہیں، ذرا توجہ سے بات کو سننا. تفسیر کبیر، قرطبی، البحر المحیط، بیضاوی، معالم، خازن تمام میں موجود. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں اہل کتاب، اور مقتسمین کا مادہ ہے القسمت و تقسیم، تقسیم کرنا. اور قرآن سے یہاں اصطلاحی قرآن مراد نہیں، قرآن سے لغوی قرآن مراد ہے، یعنی ان کی وہ کتابیں جن کو پڑھتے تھے. تو معنی یہ ہے کہ جیسے ہم نے عذاب نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو عظیم ہدایتن کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تجعلونها قراطیس، 7ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو مقتسمین کا مادہ القسمت و تقسیم، اور مراد سے اہل کتاب یہود نصارا، اور قرآن سے مراد ہے ان کی پڑھی جانے والی کتاب جو کتب ان کے پاس تھی. تو انہوں نے ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کو مانا بعض کو.
دوسری تفسیر کہ مقتسمین سے مراد ہوں کفار قریش اور مکے والے، قرآن سے اصطلاحی قرآن مراد، جیسے ہم نے نازل کیا عذاب مثلا 5 سالی کا مقتسمین پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کیسے؟ کسی نے کہی قرآن کریم سحر ہے، کسی نے کہا کہانت ہے، کسی نے کہا شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا یہ اختراع ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے متعلق قرآن میں موجود، سحر، کہانت اور شعر، اختراع، یہ ٹکڑے ٹکڑے کا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن کو یوں ٹکڑے کیا کہ استضاء اس کے ساتھ کی۔ ایک نے کہا بھائی دیکھو میں بقرہ لوں گا اس لیے کہ مجھے گائے کا دودھ بڑا لذیذ نظر آتا ہے اور تجھے میں عنکبوت دوں گا۔ دوسرا کہتا نہیں میں تجھے النحل دوں گا جو آگے شہد والی مکھیوں کی آتی ہے، وہ مکھیوں کا شہد چوستے رہے۔ تیسرا کہتا ہے جی مجھے نساء کا بڑا شوق ہے، نساء تو میرے لیے دینے دو۔ چوتھا بولا اس نے کہا بھی میں تو کھانے پینے کا شاید تو مجھے مائدہ میرے سے ملے گا۔ یہ مائدہ سورت کا نام ہے، نساء سورت کا نام ہے، بقرہ سورت کا نام ہے۔ ایک اور بولا مجھے مویشیوں سے بڑی الفت ہے، انعام میرے حصے ملیں گے۔ یوں استضاء کر کے کسی نے اپنے لیے مائدہ لی، کسی نے بقرہ، کسی نے انعام، کسی نے نساء، کسی نے کچھ، کسی نے۔ چوتھی تفسیر انہوں نے اس سلسلے میں راستے تقسیم کیے، راستے تقسیم کیے۔ 16 راستے تھے اس زمانے میں مکے میں داخل ہونے۔ ہر راستے میں حج کے دنوں میں آدمی بچا دی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، تو مقتسمین قسمت سے ہے راستے تقسیم کر کے بیٹھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے نہیں یہ اس کی تفسیر قسم بھی ہو سکتی ہے، قسم اٹھانے والے۔ وہ آپ نے کل پڑھا کہ اقسمت ما لکم من زوال واقسموا باللہ جہد ایمانہم۔ آج آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، تو وہ اس کا مجرد مادہ قسم اٹھانے والوں پر ہم نے عذاب نازل کیا۔ یہ میں نے کیا کہا جی بولیے؟ کبھی البحر محیط شیزائی مالی خاجر وغیرہ میں یہ 6 تفسیر کی۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، المقتسمین اس سے مراد جو ہے اہل کتاب ہے، اور المقتسمین جو یہ ہمارے قسمت اور تقسیم کے، اور قرآن سے مراد لغوی قرآن ہے، اسرائیلی قرآن مراد نہیں، ان کی پڑھی جانے والی کتاب وہ انہوں نے تفسیر کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کفار قریش اور مکے والے ہیں، اور قرآن سے مراد اصطلاحی قرآن مراد ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سے ہے، کسی نے کہا یہ کہانت ہے، کسی نے کہا یہ شاعری ہے، کسی نے کہا یہ اختراع ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ انہوں نے تقسیم کیا تھا استضاء کے طور پر، بعد میں کہا کہ بقرہ میری، نساء میری، انعام میری۔ اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ استدراک راستے حج کے دوران میں راستے 16 راستے تھے، انہوں نے تقسیم کیے تھے کہ مسلمانوں کو آپ کے پاس، یا کافروں کو آپ کے پاس نہ آنے دیں، منع کر دی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ قسم یعنی اقسموا باللہ جہد ایمانہم اقسمت ما لکم من زوال، اور جو تقاسموا باللہ لنبیتن واہلہ، یہ آیتیں انہوں نے سب جوڑی ہیں کہ قسم اٹھانے والے وہ کفار تھے۔ فرمایا تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ فصدع، صدا کے لفظی معنی ہوتے شیشے کا ٹوٹ جانا،
اور شیشہ ٹوٹ جائے تو جڑتا بہت ہے۔ معنی یہ ہے کہ حق کو ایسے طریقے سے بیان کرو کہ حق اور باطل میں اشتباہ نہ رہے، جڑ نہ سکے۔ حق حق رہے، باطل باطل رہے، دونوں کا آپس میں میل نہ ہو۔ کھول کر کے حکم کرے، بیان کرے جس چیز کو اور اعراض کرے مشرکین۔ بے شک ہم نے کفایت کی تیری المستہزئین، ان کی طرف سے جو تیرے ساتھ استہزاء کرتے۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں نام بھی ملیں گے، ولید ابن مغیرہ، عاصم بن وائل، عدی ابن قیس، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن مطلب وغیرہ۔ یہ انشاءاللہ جلالین تک میں بھی بعض کے نام آئیں گے۔ یہ لوگ آپ سے استہزاء کرنے میں پیش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیے۔ ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھا، بگڑا، اور اسی کانٹے کے زخم سے بگڑنے کی وجہ سے اس کی موت آئی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور کسی نے پتھر مارا، وہیں ختم۔ ایک تو قیہ ہی مر گیا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کو نیزہ لگا، مر گیا۔ یہ سب مستہزئین ختم۔ وہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہیں، فسوف یعلمون۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں پر۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کر متلبس ہو کر اپنے رب کی حمد سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور ساجدین میں کیوں نمازی اپنے رب کی عبادت کر فتح جاتی ہے کل یقین۔ یقین کے معنی موت، کیونکہ یقینی ہے وہ تو ہر ایک پر آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی سے مت طلب کرو۔ پاک اللہ کی ذات اور بلند اس چیز سے جو شرک کرتے ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو بروح راز دے کر اپنے امر سے، جس پر چاہے اپنے بندوں سے، یہ کہ ڈراؤ تم بے شک شانی لا الہ الا انا، پس مجھ سے ڈرو۔ پیدا کیے اپنے آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ، بلند اس چیز سے جو شرک کرتی ہے۔ پیدا کیا اس نے انسان کو نطفے سے، پس اچانک وہ جھگڑا کر کے کھلے طور پر، اور مویشیوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں ان گرمائش کا سامان ہے اور نفع ہے، اور ان سے تم کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، جس وقت تم تریحون چرا کر کے واپس لاتے ہو، وحین تصرفون، اور جس وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور اٹھاتے وہ تمہارے بوجھ ایسے شہر کی طرف کہ تم نہیں وہاں شہر تک پہنچا سکتے تھے مگر نفوس کو مشقت میں ڈالنے کے بعد۔ بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان۔ اور خیل کو پیدا کیا، بغال کو، کھچڑوں کو، اور حمیر گدھوں کو، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت، اور پیدا کرے گا وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ پر قصد و سبیل، سیدھی راہ، اور ان راستوں میں جائز ٹہرے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دے۔ پہلے قیامت کا ذکر تھا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آئے گی۔ یہ کفار کہتے تھے جی قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ آپ پہلے پڑھ چکے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کب قائم ہوگی، کب لاؤ گے قیامت؟ تو فرمایا اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، عطا امر اللہ، خدا کا حکم آ چکا، یعنی اتنی یقینی ہے گویا کہ اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا کہ وہ آ چکی ہے، آئے گی، لیکن یقین کی مکھی وہ آگے شہد کی مکھیوں کا ذکر، شہد کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار الفاظ میں توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، شرک کا رد کیا ہے۔ سبحانہ و تعالی، وہ فرشتوں کو اتارتا ہے بالروح، روح سے مراد ہے یہاں وحی، کیونکہ جیسے جاندار چیزوں میں روح ہو تو حیات ہو، روح نکل جائے تو موت ہوتی، تو اس وحی کے ذریعے قوموں کو حیات نصیب ہو، اپنے حکم کے مطابق جس پر چاہتے میں نے بات کی۔ اور اس وحی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے
انذروا انہ لا الہ الا انا فاستقیموا۔ جب پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب اس رب کی صفات، پہلے خلق کی صفات، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اللہ کی ذات بلند ہے تو ایک شرک، انسان کو پیدا کیا حقیر قطرے سے، وہ ہمیں مائع مہین سے پیدا کیا، لے کر فیضاوہ خصیم و مبین، جھگڑا کرتا ہے رب تعالیٰ کے سلسلے میں۔ آپ پہلے پڑھ چکے الم تری الی الذی حاج ابراہیم، ہاں رب کے بارے میں بھی جھگڑا کرتا ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں من یحیی العظام وہی رمیم، تو جھگڑا الگ دور سے کام۔ مویشی پیدا کی ان کے لیے تمہارے لیے دفع کا معنی گرمائش پہنچانا۔ یہ دیکھیے یہ گرم کپڑے آج کل یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانوروں کی پشم ہے، اون ہے، اس سے گرم کپڑے بنا رکھے ہیں، ہمارے بدن کو گرمی پہنچتی۔ اور منافع یہ ہیں کہ مثلاً ان کی نسل بڑھتی ہے تو مالیت بڑھتی ہے، ان کا دودھ ہے، گھی ہے، اور اونٹ اس کے اوپر جو بال ہیں سب کام، اور ان سے تم کھاتے ہو، براہ راست بھی جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، دودھ بیچ کے کھاتے ہو، گھی بیچ کے کھاتے ہو، ان کو فروخت کر کے ان کی رقمیں کھاتے ہو، اور تمہارے لیے جمال ہے جس وقت تم چرا کر کے واپس لاتے ہو، اور جب چرانے کے لیے لے جاتے کبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے تری ہونا کہا، چرا کر کے واپس لانا، کہتے وجہ یہ ہے کہ جانور رات کو جہاں بیٹھتا ہے گوبر میں، پیشاب میں لت پت ہوتا ہے، صبح کو جب جاتے تھے تو بھوکا بھی۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com